ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ حاضرین محترم، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی 13 آیات جن میں اللہ کریم نے منافقوں کے عیب بیان فرمائے ہیں، ان میں سے یہ 6ٹھی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقین کے چند اور عیب بیان فرمائے۔ پہلا یہ کہ منافق بڑے جاہل ہیں، دوسرا بے وقوف ہیں، ان کے پاس عقل کی دولت نہیں، تیسرا یہ کہ ان کی بے وقوفی ان پر اتنی غالب آ گئی ہے کہ اللہ رب العزت کے نیک اور مقبول بندوں پر تان کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ اور ایک اور بڑا عیب یہ بیان کیا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں۔ جب انہیں مقبول لوگوں کی طرح دل سے ایمان قبول کرنے کا کہا جاتا ہے تو ایمان قبول کرنے کے بجائے نیک لوگوں کی برائیاں بیان کرنے لگتے ہیں۔ یہ منافقوں کے چند عیب ہیں جو یہاں بیان فرمائے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے، کیا کہا جائے؟ آمنو، ایمان لاؤ۔ اور کیسا ایمان؟ کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ اب اور لوگ یہاں کون مراد ہیں؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس مقام پر الناس سے مراد صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ منافقوں کو یہ کہا جاتا ہے، اے منافقو، تم کہتے ہو ہم ایمان لائے مگر تمہارا یہ ایمان مقبول نہیں، مردود ہے۔ ایمان ایسا قبول کرو جیسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا، ایسا ایمان جیسا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا، جیسے حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما ایمان لائے۔ اگر واقعی سچے اور پکے ایماندار بننا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان جیسا ایمان قبول کرو۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے، ایک ہے منافقوں کا کلمہ پڑھنا جس کے سبب یہ جنت کے حقدار بننے کے بجائے جہنم کے حقدار ہو گئے، اور دوسرا ہے یہ ایمان جس کا ان سے مطالبہ ہو رہا ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ فوراً اس نصیحت کو قبول کرتے، لیکن بدبخت تھے، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں۔ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا، سفہاء، سفیہ کی جمع ہے، اور سفیہ کہتے ہیں احمق، بے وقوف۔ یہ ان کی جسارت ہے کہ وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جن سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا اور جو اللہ رب العزت سے راضی اور پروردگار عالم ان سے راضی، وہ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جنہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وزیر فرمایا ہے، اور وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت میں رفیق اور ساتھی ہیں، اور وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جنہیں سب مسلمانوں کے مولا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ بدبخت منافق ان خوش نصیب صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے کیسی زبان استعمال کرتے ہیں۔
لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان کا مقام ایسا نہیں کہ ہر کس و ناقص انہیں برا کہے اور اس کا نوٹس نہ لیا جائے۔ یہ صحابہ ہیں، یہ اللہ پاک کو اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے پیارے ہیں۔ جب منافقوں نے ایسے بیہودہ لفظ بولے، اللہ کریم نے جواب میں ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ یہ ہے شان صحابہ کہ منافق بدبخت ان کی گستاخی کرے، رب کریم خود ان کے گستاخوں کو جواب دیتا ہے۔ یہ ان کی شان اور عظمت ہے کہ منافقوں نے معاذ اللہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی شان میں بے ادبی کی اور صحابہ اکرام کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے پروردگار عالم نے خود، اور ان کی طرف سے خود جواب دیا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جس کا ترجمہ ہم نے ابھی سنا، اس سے ہمیں چند سبق سیکھنے کو ملے۔ پہلا یہ کہ صحابہ معیار ایمان ہیں، تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ معیار ایمان ہے، اور ان کی گستاخی کرنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں زبان تان دراز کرتے ہیں اور جو منہ میں آئے نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی صحابی کی ادنا توہین یہ بندے کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو سرکار کی صحبت کے لیے رب نے ان کا انتخاب فرمایا ہے، محبوب کی صحبت کے لیے انتخاب پروردگار عالم نے فرمایا ہے، اور رب کریم نے ان کی شان اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ اہل ایمان کبھی بھی ایسی جسارت نہیں کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے وہ آخری صحابی جو سب سے آخر میں ایمان لائے، ہمارے لیے وہ سارے کے سارے قابل تعظیم اور قابل احترام ہیں۔ دوسرا سبق یہ ملا، قیامت تک آنے والے سب اہل اسلام کے لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان معیار ایمان ہیں۔ مطلب یہ کہ ایمان وہ قبول ہوگا جو ایمان صحابہ اکرام کے ایمان جیسا ہوگا، اور وہ ایمان جو ان کے ایمان سے مختلف ہو، ایسا ایمان مقبول نہیں، مردود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں پہلے سپارے میں آخر میں فرمایا، آخری رکوع میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ اس طرح ایمان لائے جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں پھر یہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیر لے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہی ضد میں ہیں۔ فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تمام جن و انس کے ایمان کا معیار ہے۔ قیامت تک جو کوئی بھی چاہے انسان ہو یا جن، وہ ان کی طرح ایمان لائے گا، یعنی اللہ رب العزت کو، اس کے رسولوں کو، پروردگار عالم کی کتابوں کو اس طرح مانے جس طرح صحابہ نے مانا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں پھر وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اور اگر سب کچھ مانے لیکن اس طرح نہ مانے جس طرح صحابہ نے مانا ہے، وہ گمراہ کا گمراہ رہے گا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں، نہ ہم سنی ہیں نہ کچھ اور ہیں، نہ یزید کی طرف نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ہم تو صرف سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ بات جس سوچ اور جس نظریے کے تحت کہی جاتی ہے وہ سوچ ٹھیک نہیں۔ ہم نے بننا تو یقیناً مسلمان ہی ہے، لیکن مسلمان بننے میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنا بھی ہے۔ منافقوں سے یہی مطالبہ تھا کہ آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، ایسا ایمان لاؤ گے تو قبول ہوگا، اور اگر ایسا ایمان نہیں لاؤ گے تو قبول نہیں ہوگا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک جنتی ہے باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو ایک جنتی ہوگا وہ کون ہے؟
سرکار نے ان کی پہچان یہ بیان فرمائی، ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ جنتی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پر چلے گا۔ یہ ہے ایمان کا معیار۔ صرف ایمان قبول کرنا کافی نہیں، جنت کا حقدار وہ ہوگا جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے طریقے پر ایمان لائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس مقام پہ یہی فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ آیا مبارکہ میں دو طرح کے ایمان کا ذکر ہے۔ ایک ایمان وہ ہے جسے رد کر دیا گیا، دوسرا ایمان وہ ہے جسے نہ صرف قبول کیا گیا بلکہ قیامت تک کے لیے اس کو معیار بنا دیا گیا۔ رد ہونے والا ایمان منافقوں کا ہے، اور مقبول بلکہ معیار بننے والا ایمان صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ہے۔ کلمہ صحابہ بھی یہی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ منافق بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، زبان سے وہ بھی ایمان کا اقرار کرتے تھے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کا ایمان رد کر دیا گیا، اور یہی کلمہ پڑھنے کے بعد پڑھتے ہی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ایمان کو آنے والے لوگوں کے لیے معیار بنا دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان اور منافقوں کی ایمان میں فرق کیا ہے۔ کلمہ تو سارے ایک جیسا پڑھتے ہیں، وہ بھی سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود ان کا ایمان مردود کیوں ہے اور صحابہ اکرام کا ایمان مقبول کیوں ہے؟ قرآن کریم میں اور بے شمار احادیث کریمہ میں اس فرق کو بڑا واضح کر کے بیان کیا گیا ہے۔ موقع کی مناسبت سے چند فرق میں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا اور بنیادی فرق یہی ہے کہ منافقوں کو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر یقین نہیں تھا، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایسا کامل یقین رکھتے تھے جس کی مثال نہیں ملتی۔ غزوہ بدر کو دیکھیے، مسلمانوں کی تعداد 313، کافر 1000 سے بھی زیادہ۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے پاس ہتھیار کم، کافروں کے پاس ہتھیار بھی بہت زیادہ۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے پاس کھانے پینے کی انتہائی کمی تھی، اور کفار کئی اونٹ ایک ایک وقت میں ذبح کر رہے تھے۔ اب ایسی حالت میں منافق بولے، غر ہؤلاء دینہم، یہ مسلمان ان کو اپنے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ ایک طرف اتنا بڑا لشکر اور دوسری طرف صرف 313 مسلمان، اور یہ پھر بھی اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں ان کے دین نے معاذ اللہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ اس جنگ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ ہے منافقوں کی بے یقینی، اور اللہ رب العزت فتح کا وعدہ فرما چکا ہے، مگر منافق بے ایمان تھے۔ ان بدبختوں کو اللہ کریم کے وعدے پر یقین نہیں آیا، اور دوسری طرف صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یقین اور ایمان دیکھیے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر رک کر صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا تو سرکار کے غلاموں نے کیا جواب دیا؟ عرض کی، آقا ہم سے مشورہ نہ فرمائیں، آپ ہمیں حکم دیں، یہ تو بدر کا میدان ہے، آقا آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کودنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں۔ ابھی اس جالندری نے بتایا کہ تھا کیا ان کے پاس؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں۔ بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ یہ دنیا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ حضرت جابر، نعرہ رسالت بھی جواب، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کبھی جدا نہیں کرنا۔ ہمیں یہی سبق دیا گیا، لا الہ الا اللہ، جہاں ختم ہوتی ہے الا اللہ کی ہاں ساتھ ہی محمد الرسول اللہ۔ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ،
جہاں شہادت گواہی کی مکمل ہوتی ہے ساتھ ہی حکم ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو رب نے اپنے محبوب کے ذکر کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے. تو نعرہ تکبیر اگر لگایا ہے تو پھر نعرہ رسالت ساتھ ضرور لگاؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ کے والد محترم کی وفات ہوئی، ان پر کافی قرض تھا. اب قرض داروں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھجوروں کا ایک باغ تھا، اس کی آمدن اتنی نہیں تھی کہ قرض اتارا جا سکے، اور ادھر قرض دار مطالبہ کیے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کی شان اب دیکھیے اور ان کا ایمان دیکھیے، سرکار کی ذات کے ساتھ ان کی تعلق کی نسبت دیکھیے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مشکل کشائی کے تعلق سے اور صحابہ کرام کا عقیدہ بھی دیکھیے. جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی مشکل آئی، والد شہید ہو گئے، قرض دار قرض کا تقاضا کرنے لگے، ذریعہ کوئی نہیں قرض کی ادائیگی کا. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ یہ مشکل ہے، والد دنیا سے چلے گئے، قرض بہت زیادہ ہے، آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان یہی مانتے تھے کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جس وقت حاضر ہوئے اپنی مشکل عرض کی، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر باغ کی کھجوریں اتارو، انہیں جمع کر کے ڈھیر لگاؤ، پھر مجھے بتاؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں گئے، کھجوریں توڑی، ڈھیر لگایا، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا کھجوروں کا ڈھیر لگ چکا ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام کی مشکل کشائی کے لیے تشریف لے گئے، باغ میں تشریف لائے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں فدعا بالبرکہ، کھجوروں کے ڈھیر کے پاس تشریف لا کر رب کے محبوب نے برکت کی دعا فرمائی. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے جابر اب قرض داروں کو بلاتے جاؤ اور قرض کی ادائیگی کرتے جاؤ، کھجوریں دینا شروع کر دو. یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض داروں کو بلایا، کھجوریں تقسیم کرنی شروع کر دی. فرماتے بظاہر کھجوریں کم تھی اور قرض بہت زیادہ تھا، لیکن باعث برکت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے انہی تھوڑی سی کھجوروں سے سارا قرض ادا ہو گیا، بلکہ کافی ساری کھجوریں میری ضرورت کے لیے بچ بھی گئی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار کے نعتیہ کلام میں ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیج ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیج ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری بدھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. یا رسول اللہ جتنی بھی پریشانیاں قسمت میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن اے رب کے محبوب ایک نظر آپ کی نظر عنایت اٹھ جائے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. قرض کی ادائیگی کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے. نماز مغرب کا وقت تھا، نماز مغرب ادا کی. اب دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان اور سرکار کی ذات پر کتنا پختہ یقین تھا. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ماجرا حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آج سرکار نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا ہے، معلوم ہوا محبوب کی شانیں دیکھ کے صحابہ اکرام کا ایمان یہ تھا لوگوں کے سامنے بیان بھی کی جائے کہ رب نے محبوب کو کیا عظمتیں عطا فرمائی ہیں. جب بیان کیا تو ان دونوں حضرات نے بڑا ایمان افروز جواب دیا. فرمایا اے جابر آپ تو اب آ کے بیان کر رہے ہیں کہ سرکار تشریف لے گئے اور یہ کرم ہو گیا، ہمیں تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ سرکار تشریف لے جا رہی ہے، اب جابر کی مشکل کشائی ہو جائے گی، جابر کا سارا قرضہ اتر جائے گا. یہ ہے صحابہ کا ایمان. ابھی معجزے کا ظہور نہیں ہوا، آپ اپنے پیارے صحابی کی مشکل کی حل کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پختہ یقین ہے کہ وہ جان گئے کہ سرکار تشریف لے گئے ہیں، اب دنیا کی کوئی طاقت
جابر کا قرض اترنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. گویا ان کا یہی عقیدہ تھا، کام جو ان سے ہوا پورا ہوا، ان کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان معیار ایمان ہے. ہمارا ایمان قبول تب ہوگا جب ہم صحابہ جیسا ایمان لائیں گے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پر، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر ایسا پختہ یقین رکھیں جیسا صحابہ کرام کا یقین تھا. قرآن کریم میں ایک سورت ہے 28ویں سپارے میں سورہ منافقون. ہم پتہ نہیں کب وہاں پہنچیں گے، یہ تو بہت لمبا سلسلہ ہے. سورہ منافقون میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی کچھ اور کارستانیاں بیان کی ہیں. ایک مقام پہ خالق کائنات فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ. کہاں آؤ؟ بارگاہ رسالت میں آؤ. اور کیوں آؤ؟ یستغفر لکم رسول اللہ، اس لیے آؤ کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے اللہ سے معافی چاہیں. بے شک گناہوں کی معافی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حاصل ہوتی ہے. گناہ بندہ کرتا ہے معاف رب فرماتا ہے، لیکن معافی ملتی ہے سرکار کی شفاعت سے. منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ ہمارے محبوب کے دامن رحمت کی طرف بڑھو، وہ رحمت للعالمین ہے، تمہاری شفاعت فرمائیں گے، تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں گے. ان کی دعائے رحمت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب یہ کتنا زبردست موقع تھا. وہ آتے، دامن مصطفیٰ میں پناہ لیتے، شفاعت مصطفیٰ مانگتے اور سرکار ان کے لیے التجا کر دیتے. اللہ رب العزت گناہ معاف فرما دیتا، جنت کے حقدار ہو جاتے. لیکن منافق تھے، جب انہیں کہا آؤ بارگاہ رسالت میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ منافقون. وہ اپنے سروں کو جھٹک دیتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتا ہے تم انہیں دیکھو گے وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر دیتے ہیں. یعنی سرکار کی بارگاہ میں آنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں، ہم سرکار کی بارگاہ میں کیوں آئیں. یہ بدبخت شفاعت مصطفیٰ کو نہیں مانتے، دامن مصطفیٰ سے نہیں لپٹتے. جب اس بارگاہ عالی کی طرف بلایا جائے اپنے سروں کو جھٹک دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اے مسلمانوں تم انہیں دیکھو گے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری سے تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں. یہ ہے منافقوں کا ایمان اور یہ مردود ایمان ہے. اب ذرا صحابہ کرام کے ایمان کی شان دیکھیے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ مستقل عادت تھی کہ جب بھی کسی صحابی سے کوئی خطا ہوتی وہ فوراً سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، شفاعت کا سوال کرتے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک صحابیہ سے کوئی خطا ہو گئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ طہرنی، آقا مجھے پاک فرما دیجیے. ایک صحابی سے کوئی خطا ہوئی، انہوں نے سرکار کی مسجد میں آ کے محبوب کی مسجد کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا اور 7 دن تک وہی بنے رہے اور یہ عہد کیا کہ جب تک رب کے محبوب اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے نہیں کھولیں گے میں یہاں بنا رہوں گا. 7 دن تک بنے رہے. آخر محبوب کریم علیہ السلام تشریف لائے، اپنے رحمت برے ہاتھوں سے ان کی بندشیں کھولی. یہ ایمان ہے صحابہ کا. معلوم ہوا صحابہ کرام علیہم رضوان یہ پختہ یقین رکھتے تھے کہ ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے ہیں. اور یہی وہ در ہے جہاں آ کر گناہوں کی آلودگی سے پاکیزگی نصیب ہوتی ہے. اور امام اہل سنت کے بقول چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. جب چور چوری کرے تو وہ حاکم سے چھپتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے یہاں معاملہ اور ہے، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. گناہ کر کے چور چھپتا نہیں، آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہے آپ دعا فرماتے ہیں رب بھی معاف فرما دیتا ہے. یہی وہ عقیدہ ہے جس کا بیان قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ جب وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کریں، اے محبوب تمہارے در دولت پر حاضر ہو جائیں، پھر اللہ سے معافی چاہیں، رسول بھی ان کی شفاعت فرمائے،
ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے، رحم کرنے والا بھی پائیں گے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ اعلیٰ حضرت نے اسی آیت کا ترجمہ کر کے فرمایا تھا، جاؤ کا مطلب اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ قرآن پاک کا حکم ہے کہ اے محبوب جب یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے آپ کے در پر حاضر ہو، یہ حکم گواہ ہے کہ مجرم آپ کے در پر خود نہیں آئے، انہیں بلایا گیا ہے۔ اور جب مجرم کو بلایا جائے اور نامراد لوٹا دیا جائے، یہ اہل کرم کی شان نہیں۔ کرم والوں کے دروازوں پہ بغیر بلائے بھی کوئی آئے تو وہ محروم نہیں لوٹاتے، محبوب آپ کے دروازے پہ تو بلائے ہوئے آئے ہیں، تو یہ کیسے محروم جائیں گے؟ ایک اور عقیدہ صحابہ اکرام کا، ایمان ان جیسا معتبر ہے، تو ذرا ان کا یہ عقیدہ بھی دیکھ لیجئے۔ منافقوں کے مردود ایمان کی ایک مثال سورہ توبہ میں خالق کائنات فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھو وہ کہیں گے ہم تو یوں ہی مزاق کر رہے تھے، ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ یہ آیت کریمہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نازل ہوئی۔ تفسیر طبری تفسیر کی کتابوں میں بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر ایک شخص کی اونٹنی گم ہو گئی، اس کی تلاش جاری تھی۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دی، ارشاد فرمایا اونٹنی فلاں جگہ ہے۔ یہ سن کر ایک بدبخت منافق بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں جگہ ہے، بھلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم کہاں سے آ گیا؟ وہ کہنے لگا یہ اونٹنی کی خبر دیتے ہیں، ہم ان کے اندر موجود ہے، ہمیں تو پہچانتے نہیں اور اونٹنی کی خبر دے رہے، ان کے پاس یہ علم کہاں سے آ گیا؟ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بتایا گیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسی بات کیوں کہی، وہ کہیں گے ہم تو ویسے ہی مزاق کر رہے تھے۔ ان بدبختوں کی جرت دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کرنے کو وہ مزاق سمجھتے ہیں، کھیل سمجھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ اور اس کے شان نزول سے یہ معلوم ہوا یہ منافقوں کا مردود ایمان تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت کا خزانہ محدود ہے، وہ اپنے محبوب کو غیب کا علم نہیں دے سکتا معاذ اللہ۔ اب اس کے برعکس صحابہ اکرام کا مقبول ایمان بلکہ اعلیٰ ترین ایمان دیکھیے جسے قیامت تک کے لیے رب نے معیار قرار دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کو کیا پتا کہ اونٹنی کہاں ہے، یہ اونٹنی کی خبر دیتے ہم ان کے اندر موجود ہے، ہمیں نہیں جانتے۔ یہ منافقوں کا ایمان تھا۔ اب مومنوں کا کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دن رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور سرکار نے مخلوق کی پیدائش سے لے کر اہل جنت کے جنت میں اور اہل جہنم کے جہنم میں داخل ہونے تک سرکار نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان، یہ وہ عقیدہ اور وہ باکمال ایمان ہے جسے قیامت تک کے لیے معیار قرار دے دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا صحابہ اکرام علیہ رضوان کا یہ پختہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے غیب کے خزانے کھول دیے ہیں، جو ہو چکا، جو قیامت تک ہوگا، سب کا علم رب نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، کئی دنوں تک بارش نہیں ہوئی، قحط سالی ہو گئی۔ اس موقع پہ ایک صحابی تھے حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ، وہ سرکار کے مزار پرانوار پر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بارش کی دعا فرما دیجیے۔ اب صحابہ اکرام کا ایمان دیکھیے، سرکار مزار اقدس میں ہے، دور فاروقی ہے، قحط پڑ گیا، جب انتہائی مشکل آ گئی تو صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا امت ہلاک ہو رہی ہے، دعا فرمائیے۔ عقیدہ یہی تھا جو امام اہل سنت نے بیان کیا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔
صحابی رسول نے بارگاہ رسالت میں اپنی عرضی پیش کی، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا حضرت فاروق اعظم کو میرا سلام کہو اور یہ کہہ دو بارش ہو جائے گی۔ امت کے حال سے آگاہ نبی نے فرمایا جا کے بتا دو بارش ہو جائے گی۔ معلوم ہوا صحابہ کرام کا باکمال ایمان یہ ہے جسے قیامت تک کے لیے معیار قرار دے دیا گیا، یہ عقیدہ شامل تھا کہ اللہ رب العزت کے محبوب اپنی قبر میں تشریف لے جائیں پھر بھی غلاموں کی فریاد سنتے ہیں، سنتے ہی نہیں بلکہ اپنے غلاموں کی فریاد رسی فرماتے بھی ہیں۔ اور یہی عقیدہ تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے۔ اس میں اور بھی بہت سارے عقائد شامل ہیں جن پر الحمدللہ آج اہل سنت کو اللہ رب العزت نے ان عقائد پر استقامت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار کی ذات اقدس کو مشکل کشا مانتے ہیں، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ جنگ کے دوران ایک صحابی کا بازو کٹ گیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سرکار نے بازو اپنی جگہ پہ جوڑ دیا۔ ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا، وہ اٹھا کے سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سرکار آنکھ کو اپنی جگہ پہ رکھ کے لعاب دہن لگا دیتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت سے آخری عمر تک اس آنکھ کی بینائی میں کوئی کمزوری نہیں آتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان محبوب کی ذات کو باعث خیر و برکت مانتے ہیں۔ سرکار کے وضو کا پانی سرکار کے صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں پر لیتے ہیں، اور صرف ہاتھوں پر نہیں لیتے بلکہ چہرے پہ من لیتے ہیں۔ جسے پانی نہیں ملتا وہ دوسرے کے تر ہاتھ پہ ہاتھ لگا کے وہ تری اپنے چہرے پہ من لیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زوجہ پاک ہے، ام المومنین ہے، ان کے پاس محبوب کریم علیہ السلام کا ایک منہ مبارک بال مبارک تھا، اور مدینہ پاک میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جب بھی کوئی بیمار ہوتا پیالے میں پانی لے کے حضرت ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کا منہ مبارک نکال کے اس پانی میں ڈال کے حرکت دیتی، اور وہ پانی بیماروں کو پلایا جاتا، رب سارے بیماروں کو شفا عطا فرماتا۔ یہ منہ مبارک کی برکت ہے جو جسم مبارک کے ساتھ رہا تھا، اب جدا ہو گیا، جدا ہونے کے بعد بھی برکتیں بدستور قائم ہیں۔ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کو مالک و مختار مانتے ہیں، مالک جنت تسلیم کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت کعب کو فرمایا، کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا جنت میں آپ کی خدمت کی سعادت مانگتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ عرض کی ہو ذاک یا رسول اللہ، آقا اگر یہ خدمت کی سعادت مل جائے تو غلام کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے چند عقائد احادیث سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ کلام کا خلاصہ یہ ہے، اس آیہ مبارکہ میں دو ایمانوں کا ذکر ہے، ایک مردود ایمان، ایک مقبول ایمان۔ مردود ایمان منافقوں کا ہے، مقبول ایمان سرکار کے صحابہ کا ہے، اسے ہمارے لیے معیار بنایا گیا۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے کہ آج ہمارا ایمان صحابہ کرام کی ایمان جیسا ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا آیہ مبارکہ سے جو سبق ملا، کبھی بھی سرکار کے کسی صحابی کے متعلق اپنی زبان میں اعتراض، زبان تان دراز نہیں کرنا، بلکہ دل میں ادنا شک بھی نہیں لانا۔ جو کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی شک کرے گا وہ مردود ہو جائے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لعنت کا مستحق ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے ان سے محبت کی ہے، اور جس نے معاذ اللہ ان سے عداوت رکھی وہ میرے ساتھ عداوت رکھ رہا ہے، وہ میری دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی کر رہا ہے۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، لوگوں کی زبانیں بہت سے نفوس قدسیہ کے متعلق کھل گئی ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بھی بڑے بڑے نازیبا جملے اور کلمے جسارت کیے جا رہے ہیں لوگوں کی زبانوں سے بھی
اور لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں بھی معاذ اللہ ایسی لکھتی ہیں جن میں گمراہانہ اور فاسقانہ عقائد ہیں، تو اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ سرکار کی ذات اقدس اور سرکار کے صحابہ اکرام علیہ رضوان، ان کی ذات وہ ذات ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت ادب کی توفیق عطا فرمائے، ادب والوں میں ہمیں رکھے اور ہمارا حشر ادب والوں کے ساتھ فرمائے۔ صدق اللہ مولانا۔